میں ایک امیر بزنس مین تھا جبکہ میرے چھوٹے بھائی کے حالات اچھے نہ تھے۔ وہ قرض دار تھا۔ اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا پر میری بیوی نے منع کر دیا۔ گھر میں بیٹی کی بڑی سی برتھ ڈے پارٹی رکھی۔ میں بیوی سے چھپ کر کھانے پینے کا سامان بھائی کے گھر دینے چلا گیا۔ وہاں قدم رکھتے ہی میری روح کانپ اٹھی کیونکہ میرے بھائی کے بچے بھوک سے۔ آپ کو معلوم ہے اگر یہ بات میں نے آپ کی بیوی کو بتائی تو آپ کا بسا بسایا گھر تباہ ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ میری مدد کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کندھے جھکے ہوئے تھے، لیکن جس انداز میں اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی میرا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں غصے سے دھاڑ کر بولا، تمہیں جس مرضی کو بتانا ہے بتا دو۔ میں پہلے کبھی ڈرا ہوں اور نہ آج ڈروں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے گارڈز کو آواز دی تھی اور اپنے سکے بھائی کو باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ میرا گارڈ خاور بھی مجھے حیران نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں تو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا مگر میرے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ خاور نے فوراً ہی اس کا بازو سختی سے تھام لیا تھا اور نہایت ادب سے بولا، صاحب یہاں سے جائیں، جبکہ میرا چھوٹا بھائی غصے سے بولا، خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا بھائی، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا۔ میں نے رخ پھیر لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ وہ میرا سگا خون ہے، مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بچے چھوٹے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا جب انسان کے دل میں فرعونیت اتر آئے تو اسے اپنا پرایا کوئی نظر نہیں آتا، اور جس طرح کی دھمکی اس نے مجھے دی تھی وہ بات مجھے مزید آگ لگا چکی تھی۔ یہی وجہ تھی میں چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر پایا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، اپنے کالر کے بٹن کھول کر گہری گہری سانس لی۔ نہ جانے کیوں مجھے چاروں جانب اب خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میری بیوی کو ایک لفظ بھی اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو بیٹھے بٹھائے میرا گھر برباد ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ رمشا اور میرے درمیان کسی بھی قسم کی دوری آئے۔ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں میری بیوی کا بہت ہاتھ تھا۔ اگر میں اپنی بیوی سے شادی نہ کرتا تو آج میں بھی اپنے بھائی کی طرح پریشان ہی ہو رہا ہوتا، لیکن ایک سچائی نے مجھے کھل کر جینے سے روک دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب میری بیوی کمرے سے دندناتی ہوئی باہر آئی اور سیدھا میرے سر پر سوار ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، کس خوشی میں تمہارا بھائی میرے گھر میں تماشا لگا کر گیا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھا دیا تھا کہ اپنے بھائی کو کہہ دینا تم سے جو بھی کام ہے وہ باہر ملا کرے، اور ملازمہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی راز کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اگر اس نے مجھے تمہارا کوئی راز بتا دیا تو سب تباہ ہو جائے گا۔ یاد رکھنا ذوالفقار، اگر مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی پتہ چلا جو میرے حق میں غلط ہوگا تو یہ جائیداد، روپیہ پیسہ میں سب تم سے چھین لوں گی، اور میں یہ کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں ڈروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ ٹھہری نہیں بلکہ باہر کی طرف نکل چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ مجھے چھوٹے بھائی پر رج کر غصہ آنے لگا۔ بے وجہ وہ میری بیوی کے دل میں شک کا بیج بو چکا تھا، اور اب مجھے یقین تھا اگر کسی بھی قسم کی خبر میری بیوی تک پہنچی تو سب برباد ہو جائے گا، میں روڈ پر آ جاؤں گا، اور یہی فکر مجھے ہلکان کیے جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے کی طرف پھڑ گیا تاکہ تیار ہو کر آفس کے لیے روانہ ہو سکوں۔ آج میری بہت ہی ضروری میٹنگ تھی جسے میں کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تیار ہوتے وقت بھی میرے دماغ میں یہی باتیں گردش کر رہی تھیں، اگر میری بیوی نے میرے بھائی سے ملاقات کر لی تب کیا ہوگا؟ اور یہ بات مجھے بالکل بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ تیار ہو کر میں باہر آیا تو خاور مین دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ مجھے تیار دیکھ کر وہ فوراً میرے قریب آیا اور میرا بریف کیس تھامتے ہوئے بولا، سر حکم کریں کیا کرنا ہے؟ فی الحال میں نے سر کو نفی میں ہلایا۔ چھوٹا بھائی تھا، ہم دونوں کے درمیان لاکھ اختلاف سہی، لیکن ہم ایک ماں باپ کی اولاد تھے۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کے بعد میں پچھتاؤں۔ میں خاور کو دیکھتے ہوئے بولا، بس اس پر نظر رکھنا کہ وہ کسی بھی قیمت پر میری بیوی سے ملاقات نہ کرے، اور اگر ایسا کرنے کی وہ جرات کرتا ہے تو مجھے فوراً آگاہ کر دینا۔
پھر میں اس سے اچھی طرح نبٹ لوں گا۔ خاور نے فوراً ہی میرے حکم پر سر جھکایا تھا۔ میں باہر کی طرف بھڑ گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزارا، لیکن گھڑی گھڑی میرے اپنے چھوٹے بھائی کا ہی خیال آئے جا رہا تھا۔ زندگی نے مجھے ہر آسائش سے مالا مال کیا تھا، مگر اس کے برعکس میرے بھائی کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا میرے بچوں نے 1.5 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں گھر میں راشن ڈال دوں۔ تم میری کچھ مدد کر دو یا مجھے کہیں نوکری لگا دو۔ اور میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا، اور نہ ہی تمہیں کوئی نوکری پر لگا سکتا ہوں، کیونکہ میری بیوی نے مجھے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ جو بھی آسائشیں تمہارے پاس ہیں وہ تم تک محدود رہنی چاہیے۔ اگر تم نے اپنی آسائشیں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا شروع کیں تو یاد رکھنا یہ تمام آسائشیں، روپیہ پیسہ میں تم سے بھی چھین لوں گی۔ اور یہ بات مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ میں نے خود کو اس مقام تک پہنچانے میں بہت محنت کی تھی۔ اتنی آسانی سے میں خود کو روڈ پر نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا جب سے اس نے مجھے یہ بتایا کہ میرے بچوں نے 1.5 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں جب کھانے کے لیے بیٹھا تو میرا دل بہت اچاٹ ہو رہا تھا۔ میری بیوی بار بار مجھے کچھ نہ کچھ نکال کر دے رہی تھی، لیکن میرا دل اتنا عجیب ہو رہا تھا کہ میں چند لمحے بعد ہی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ گھر پہنچا تو ملازمہ نے فوراً ہی کھانا لگ جانے کا بتا دیا، مگر میں ہر چیز کو نظر انداز کیے اپنے کمرے میں آیا۔ ابھی میں نے کوٹ اتار کر ہی رکھا تھا جب پریشان سا خاور کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر ایک بہت بری خبر ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا کر بولا، بے شک آپ نے مجھے یہ اطلاع دینے کا حکم نہیں دیا، لیکن انسانیت کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ تک یہ بات ضرور پہنچاؤں۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر بال پڑے اور میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، خاور برا نہیں ماننا، لیکن تم بہت پہیلیاں بجھواتے ہو، جلدی بتاؤ کیا بات ہے۔ میری بات سن کر وہ دھیرے دھیرے جو بات اس نے مجھے بتائی، اس بات نے تو میرے اوسان خطا کر دیے۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بے وقت بولا تھا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا خاور، اگر اتنی بڑی بات ہو گئی تھی تو تم پر لازم تھا کہ مجھے تم دن کے وقت ہی فون کر کے بتا دیتے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب وہ ڈرتے ڈرتے بولا، صاحب آپ نے مجھے صرف نظر رکھنے کے لیے بولا تھا، میں کس طرح آپ کو الٹی سیدھی خبریں دیتا، جبکہ میں نے بنا سوچے سمجھے خاور کا گریبان تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ الٹی سیدھی خبر نہیں، وہ بھائی ہے میرا، یاد رکھنا خاور، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف بڑھا۔ ابھی میں دروازہ عبور کرتا اس سے پہلے ہی میری بیوی نے مجھے پکارا، رک جائیے ذوالفقار، خبردار جو آپ نے گھر کی دہلیز پار کی، اگر آج آپ نے گھر کی دہلیز پار کی تو یاد رکھنا میں آپ سے تمام رشتے تعلق ابھی کے ابھی ختم کر لوں گی۔ میں نے حیران ہو کر اس خاتون کو دیکھا جو انسانیت کے درجے سے نیچے گر چکی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، خدا کے لیے عائشہ فرعون مت بنو، تمہیں معلوم ہے چھوٹے کی کیا حالت ہے۔ وہ بے ساختہ بولی، چھوٹے کی جو بھی حالت ہو میرا اس سے کوئی مطلب نہیں، تم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ اگر تم نے اپنے گھر والوں سے بے وجہ رابطے بڑھائے تو میں تم سے تمام رابطے توڑ دوں گی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنے باپ کو چھوڑا ہے، بہن بھائی کو چھوڑا ہے، تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی میرے ساتھ زندگی گزارو، نہ کہ اپنے میکے میں جاؤ۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تڑپ کر بولا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، مجھے جانا ہوگا، پلیز مت رکو۔ مگر وہ اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ چکی تھی۔ اس نے صاف لہجے میں کہہ دیا، آج کی رات تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے تمام بینک اکاؤنٹس کارڈ سیل کر دوں گی۔ میں سب برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنی غریبی نہیں۔ چند لمحے میں دروازے پر ہی کھڑا اس بارے میں سوچتا رہا، پھر چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے کمرے کی طرف جاتا دیکھ میری بیوی نے خاور کو مخاطب کیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر خاور تمہیں اپنی نوکری عزیز ہے تو تم 1 روپیہ بھی میرے شوہر کے بھائی تک نہیں پہنچاؤ گے، اور اگر مجھے علم ہوا کہ تم نے ایک پھوٹی کوڑی بھی اس فارغ انسان تک پہنچائی ہے
تو میں تمہیں اس نوکری سے فارغ کر دوں گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ خاور نے بے ساختہ سر کو ہلکی سی جنبش دی اور فوراً ہی گھر سے نکل گیا۔ کمرے میں آ کر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ کبھی میں لیٹ جاتا، کبھی میں ٹہلنے لگتا، کبھی کھڑکی کے سامنے جا کر گہرے گہرے سانس لیتا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوال ہی مجھے بے چین کر رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کر بات چیت نہیں کرتے تھے، لیکن دل میں ایک سکون تھا کہ وہ زندہ سلامت ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ لیکن اب جس حالت میں وہ تھا، مجھ پر لازم تھا کہ میں اس کی مدد کروں، کسی بھی طرح اس تک پیسہ پہنچاؤں تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ لیکن میرے دماغ میں ابھی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے اس طرح ٹہلتا دیکھ کر وہ میرے پاس آ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کی مدد کی جائے تو مجھے وہ بات بتاؤ جو تمہارا بھائی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ آخر ایسا کون سا راز ہے جس سے میں ناواقف ہوں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، یعنی یہ بات ابھی تک اس کے دماغ میں بسی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، چھوٹے نے غصے میں کہہ دیا تھا تاکہ تمہارا دماغ خراب کر سکے۔ ایسی کوئی بات نہیں جو ہم دونوں کے درمیان راز ہو۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر معاملات سے تمہیں آگاہ کیا ہے، رشتہ دار ہوں یا میری کاروباری زندگی، تمہیں ہر چیز کا علم ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، جھوٹ مت بولیں، چھوٹے نے کہا تھا ایک ایسی بات جو مجھ تک اگر پہنچ گئی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں نے آپ کے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا اگر میں نے آپ کو کچھ بھی بتایا تو وہ بھی روڈ پر آ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کسی بھی قسم کی تکالیف آئیں۔ میں تو تکلیف برداشت کر رہا ہوں، لیکن میرا بھائی نہیں کرے گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میرا پورا وجود کانپ اٹھا۔ بے شک وہ چہرے پر غصہ کر سکتا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے کبھی بھی میرا برا نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کا مجھے یقین تھا، مگر اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کس طرح سنبھالوں۔ وہ ایک بار پھر سے بولی، جواب دو، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو تمہارا بھائی مجھے بتانا چاہتا تھا؟ اور بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ اگر وہ بات مجھے معلوم ہو گئی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تم کیا کر چکے ہو، سچ سچ بتاؤ۔ لیکن میں نے فی الحال فوراً ہی منظر سے غائب ہونا چاہا، اسی لیے بہانہ کر کے میں اسٹڈی روم میں چلا گیا تاکہ وہاں بیٹھ کر میں تھوڑی دیر خود کو پرسکون کر سکوں۔ کمرے میں داخل ہو کر مجھے اپنا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت میرے بھائی کو میری ضرورت تھی، لیکن میں اپنی بیوی کے ڈر کی وجہ سے گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی میں ماضی کے ان دردناک لمحات میں پہنچ گیا جو ہم دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ میرے بابا ایک چوکی دار تھے، ہمارے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ میں نے اور چھوٹے نے پڑھائی بھی برائے نام کی۔ چھوٹا بہت محنتی تھا، کم عمری میں ہی اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں پھر بھی تھوڑا بہت پڑھائی کو ترجیح دیتا۔ میں نے ہمیشہ سے بڑے خواب دیکھے تھے، بڑی گاڑی میں گھومنا، بڑے گھر میں رہنا، جبکہ چھوٹا ہمیشہ کہتا تھا مجھے ایک سکون کی زندگی چاہیے جہاں پر میں اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزاروں، جہاں ہر رشتہ ہو مگر غریبی نہ ہو۔ لیکن شاید اس کے نصیب میں غریبی لکھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن کے پردوں پر ایک اور لمحہ گزرا جس سے میں ڈر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے میری آنکھیں بھیگنے لگ گئیں۔ واقعی اگر میری بیوی کو کچھ بھی پتہ چل جاتا تو وہ مجھے چھوڑ دیتی، اور یہی چیز مجھے خوفزدہ کیے جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں خاموشی سے بیٹھا رہا اور پھر میں نے فون گھما کر خاور کو لگایا۔ پہلی بیل پر ہی خاور نے فون ریسیو کر لیا۔ میں فوراً بولا، کیا ہوا ہے چھوٹے کو، مجھے سچ سچ بتاؤ، اس کی طبیعت کیا زیادہ خراب ہے؟ وہ فوراً بولا، جی سر، گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پاؤں اور ہاتھ کافی زخمی ہو چکے ہیں، وہ سرکاری ہسپتال گئی ہیں، نہ جانے اب وہاں ان کا علاج کس طرح کیا جا رہا ہوگا۔ خاور کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ امی بابا چھوٹے کو ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھتے، میں بھی اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتا، لیکن آج اس کے بارے میں ایسی خبر سن کر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا، لیکن پھر اچانک میرے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا۔ میں نے فوراً سرکاری ہسپتال کے اپنے ایک دوست کو کال لگائی۔
پہلی کال ہی اس نے ریسیو کر لی۔ میں نے خجلت میں سے دھیرے دھیرے اپنے بھائی کے حالات سے واقف کرتا چلا گیا۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ تم فی الحال اب اس کا علاج کرو، اس کو دوائیاں دو، کچھ پیسے بھی اسے دو، میں تمہیں پیسے تم سے ملاقات کر کے لوٹا دوں گا۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ میں ایک بزنس مین تھا، بھلا میری بات کون رد کر سکتا تھا؟ اب مجھے کچھ سکون آیا، لیکن اب ایک ہی امید تھی کہ اس بارے میں بھی میری بیوی کو علم نہ ہو، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا تو گھر میں بے وجہ قرحہ مچے گا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں بے سکونی آئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی میرے اسی دوست کی کال آئی اور وہ مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ میں نے پیسے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے لینے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی اجنبی سے پیسے نہیں لیتے، جبکہ میں جانتا تھا چھوٹا بہت خوددار ہے، وہ کبھی بھی پیسے نہیں لے گا۔ مگر ابھی اس وقت مجھے اس کی خودداری پر غصہ آیا کہ بے وجہ تماشا لگا رہا ہے۔ ابھی اس کو ضرورت ہے، اور ضرورت کے تحت انسان کسی بھی شے کو انکار نہیں کرتا، لیکن میں بھی مجبور تھا، براہ راست اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس دوران میں نے کئی لوگوں کے ذریعے اس کو پیسے بھیجنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ انکار کیے جا رہا تھا۔ اس کا یہ انکار مجھے اور صرف غصہ دلا رہا تھا۔ 2 دن بعد میری بیٹی سونیا کی سالگرہ تھی۔ میری بیوی نے بہت ہی بڑے پیمانے پر سالگرہ کے تمام کام نپٹا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا میں اپنی بیوی سے خواہش ظاہر کروں، میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دعوت پر بلانا چاہتا ہوں، لیکن پھر میں چپ ہو گیا۔ میں جانتا تھا اگر اس کا دماغ کھل گیا تو وہ مجھے بھی پارٹی میں نہیں آنے دے گی، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میری بیٹی کی دل آزاری ہو۔ لیکن ہاں، میں نے ایک فیصلہ لے لیا۔ اس طرح میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ میرے پاس آیا تھا، مجھ سے مدد مانگی تھی، اور میں اتنی آسانی سے اس سے مایوس نہیں کر سکتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس دوران میرے دماغ پر صرف چھوٹے کی باتیں ہی سوار تھیں۔ وہ منظر ہی لہرائے جا رہا تھا جو میں نے خود سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ 2 دن پر لگا کر اڑ چکے۔ آج کی شام بہت ہی خوبصورتی سے منائی جا رہی تھی۔ میری بیوی خوبصورت لباس پہن کر ادھر ادھر گھومتی ہوئی مہمانوں سے مل رہی تھی۔ میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے بزنس پارٹنر وغیرہ سے ملاقات کر رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ کھانے کی میز پر گئی۔ بے ساختہ میرے کان میں چھوٹے کے الفاظ گھومے، میرے بچے بھوکے ہیں، 1.5 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا جب سے وہ میرے پاس سے ہو کر گیا ہے۔ میں ایک عجیب بے سکونی میں زندگی گزار رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میں کتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ دھیرے دھیرے اب دعوت اختتام پر پہنچنے لگی۔ کیک کاٹ لیا گیا، کھانا کھول دیا تھا، لوگ تحفے دے کر بھی جا چکے تھے، کچھ قریبی ہی دوست وغیرہ تھے جو اب تک موجود تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنے قدم باورچی خانے کی طرف بڑھائے تاکہ میں فوراً ہی کھانا پیک کروا کر اپنے بھائی کی طرف جا سکوں۔ کچھ دیر بعد میں ملازمین کے ہمراہ گاڑی تک آیا۔ میری بیوی مہمانوں میں مصروف تھی، اسے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسی لیے میں پرسکون تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر اس نے غصہ کیا تو میں اسے سنبھال لوں گا۔ ہاں، مگر مجھے ٹینشن بھی ہو رہی تھی، اگر وہ زیادہ غصے میں آ گئی تو معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے، لیکن مجھے اپنے رب پر امید تھی کہ وہ میری نیکی ضائع نہیں جانے دے گا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے فوراً ہی رخ اپنے پرانے گھر کا کیا، جہاں میں اپنے ماں باپ کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزارتا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے بیوی کے بنگلے پر آ گیا اور میں نے اپنا وہ گھر اپنے بھائی کو دے دیا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں ایک غریب علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا، لیکن میں نے ہر شے کو فی الحال نظر انداز کر دیا۔ آج میری بیٹی کی سالگرہ تھی، اسی کے صدقے میں سب کو خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ گاڑی میرے گھر کے سامنے ایک جھٹکے سے رکی۔ چھوٹا سا گھر تھا جس کا پلستر بھی اکھڑ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک، دوسری دستک، حتیٰ کہ تیسری دستک پر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو یہ لوگ دروازہ نہیں کھول رہے۔ میں نے اب دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن اگلی طرف سے جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دروازہ بجانے کے انداز پر آس پڑوس کے لوگ بھی باہر آ گئے اور مجھے دیکھ کر سلام دعا کرنے لگے، مگر میں سب کو نظر انداز کیے بولا، خدا کے لیے میری مدد کریں، یہ دروازہ توڑیں۔ میرا محض یہ کہنا تھا، فوراً ہی دروازہ توڑنے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اور گھر والے اندر موجود تھے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا۔
میں فوراً ہی دیوانہ وار دروازے پر دھکے مارنے لگا۔ اچانک ہی دروازہ زور سے نیچے گرا اور زمین بوس ہوتا چلا گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میری جان حلق میں اٹک گئی ہو۔ برآمدے میں بابا نے ایک بڑا سا لوہے کا پائپ لگایا ہوا تھا جس پر آج ان کی اولاد اور اس کی بیوی بچے لٹک رہے تھے۔ 4 پھندے تھے اور ان چاروں میں میرے بھائی کا پورا خاندان لٹکا ہوا تھا۔ میں نے بھاگ کر اپنے بھائی کی ٹانگیں پکڑیں اور اسے اونچا کیا، لیکن اس کی ٹانگیں تھامتے ہی مجھے احساس ہو چکا تھا کہ وہ سرد پڑ چکا ہے۔ بیوی بچے ان تینوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں، جبکہ میرے بھائی کا ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مقصد صاف تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بھی اور اپنے بچوں کی زندگی بھی لے چکا تھا۔ ہر طرف کوہرام مچ چکا تھا، شور شرابہ ہو رہا تھا، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بس بچپن کے وہ قہقہے، وہ خوشیاں، یہی سب آنگن میں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی پولیس کا سائرن بجنا شروع ہو گیا۔ لاشیں نیچے اتار لی گئیں۔ پولیس پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ میں کونے میں بالکل گمسم بیٹھا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ہر وہ منظر آ رہے تھے جن سے میں بھاگتا آیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے جوانی میں بہت غلط کام کیے تھے، میں جانتا تھا یہ سب گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے۔ بڑی امیر گھروں کی عورتوں کو خوشی دے کر میں نے ان سے کافی پیسہ لیا۔ اس بارے میں علم صرف میرے بھائی کو تھا۔ زیادہ پیسہ ہونے کے باعث ہی میں نے اپنی بیوی کو پھانسا تھا، ورنہ کبھی بھی میری بیوی میرے چکر میں نہیں آتی۔ کچھ دیر بعد ہی پولیس اندر سے خط لے کر آئی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، مسٹر ذوالفقار، یہ آپ کے بھائی کے کمرے سے ملا ہے۔ میں نے ایک نگاہ ان کے وجود پر ڈالی اور ہاتھ بڑھا کر وہ خط لے لیا۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتا جا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو گئے۔ صاف لفظوں میں تحریر لکھی ہوئی تھی، میرے پیارے بھائی، میں جانتا ہوں جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، مگر میں اب مجبور ہو چکا ہوں۔ بھوک اور افلاس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ نہ میں اپنے بچوں کو کھانا دے پا رہا ہوں اور نہ اپنی بیوی کو۔ خود مجھے کوئی جاب دے نہیں رہا۔ مزدوری کر کر کے میری حالت خراب ہو گئی ہے۔ اس میں بھی اتنا ہی پیسہ ہوتا ہے کہ ہم بمشکل 2 افراد ہی کھانا کھاتے ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ سے منت کی تھی، لیکن آپ نے میری مدد نہیں کی۔ تھک ہار کر مجھے خودکشی ہی ایک آخری ذریعہ نظر آیا۔ میں اپنی موت کا ذمہ دار کسی کو بھی نہیں ٹھہراتا۔ تقدیر نے میری موت اسی طرح لکھی تھی۔ میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا، کبھی بھی خودکشی کو ترجیح نہ دینا۔ اللہ کے نزدیک یہ برا عمل ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ نے کئی لوگوں کے ذریعے میری مدد کرنے کی کوشش کی، مگر میرے نصیب میں ہی سکھ نہیں تھا۔ خدا حافظ، آپ کا بھائی رحمان۔ میرے آنسوؤں سے پورا خط بھیگ گیا تھا۔ میں سر جھکائے تڑپ کر رویا تھا۔ اس بار میری چیخیں بلند ہو گئیں۔ محلے والوں نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا، جبکہ میں ایسا ہو گیا جیسے ابھی کٹ کے مر جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد ہی میری بیوی بھی وہاں آ چکی تھی۔ مجھے اتنا ہوش نہیں تھا کہ میں تدفین کے انتظامات سنبھالتا۔ میری بیوی نے ہی ملازمین کے ذریعے تمام تدفین کے انتظامات سنبھالے۔ میری حالت کے پیش نظر وہ بالکل خاموش رہی۔ 5 دن گزر چکے تھے، لیکن میں ابھی تک اسی حادثے میں اٹا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں ہی اپنے بھائی کا قاتل ہوں۔ ہاں، اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اب اپنی بیوی سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اس کے باوجود اگر وہ میرے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم دونوں علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی زندگی کے تمام ان برے واقعات پر روشنی ڈال دی جو ایک وقت بعد میری زندگی تباہ کر سکتے تھے۔ میں نے عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھے تھے، ڈرگ سمگل کی، اس کے باوجود میں نے ڈکیتی بھی کی۔ مجھے بڑا پیسہ چاہیے تھا اور ان سب چیزوں کے لیے میں ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ میری بیوی مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں مزید بولا، میں اب اپنے دل پر مزید بوجھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہو تو سو بسم اللہ، اور اگر نہیں تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ جھگڑا کرے گی، چلائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میری بیوی بھی شرمندگی کے احساس میں گھری ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے ہی 4 موت ہوئی تھی۔ اگر وہ مجھے جانے دیتی تو آج میرا بھائی زندہ ہوتا۔
میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا۔ جس کا اپنا جاتا ہے وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ میرا تمام مسلمان بھائیوں کو پیغام ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جس کے بعد آپ ساری زندگی ایک بوجھ تلے دبے رہیں۔ سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا حال دریافت کریں، اس کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف جھانکیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی ان کی مدد کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں ہے تو اس کا ساتھ دیں، کیونکہ بعد میں پچھتاوے سے بہتر شروع میں نظر ثانی کرنا ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔